عام طور پر ساری ذمہ داری ایک وزیر خزانہ کو بنا دیا جاتا ہے. اس وقت بھی میرے خیال میں شوکت ترین صاحب پہ بھی ذمہ داری ڈال دی گئی. پھر ڈاکٹرائن آئے بھی بڑے زور شور سے کہ آتے ہی ڈالر نیچے لے آؤں گا، بدل دوں گا. اب آپ ایک بینکر کو لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ بینکنگ میں تو ان کا بڑا رول ہے، لیکن پھر ابھی خبر یہ آئیں کہ جناب ان کے بڑے پرانے رشتے جاتی عمرہ سے ہیں. ان کے والد چودھری فاروق ہوتے تھے، آپ تو شاید جانتے ہوں، اٹارنی جنرل. وہ تو کہتے تھے میں اگر لوٹا ہوا پیسہ باہر سے لے آؤں، غالباً $60 بلین کہتے تھے، پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کہتے تھے، سب مسائل حل ہو جائیں. اب تو خیر وہ لوگ جن سے وہ لوٹا ہوا پیسہ لینے آئے تھے اقتدار میں آ چکے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی آپ کے وزیر خزانہ کے پاس جس کے ذریعے وہ کوئی اکانومی میں تبدیلی لا سکیں؟ آئی تھنک کوئی ایسی چھڑی نہیں ہے، کیونکہ ان کو وہ چھڑی دی نہیں جائے گی. ان کو صرف جو رکھا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پہ دستخط کرنے ہیں، اور جو بھی آئی ایم ایف کی ایجنڈا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، جس میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہوگا، جس میں انٹرسٹ ریٹس کو ہو سکتا ہے اور بڑھایا جائے، جس میں بجلی کے نرخ اوپر جائیں گے. یعنی کہ اکانومی کے جو خسارے ہیں ان کو آپ نے کم کرنا ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے عوام کے اوپر سر پہ رکھ کے کرنی ہے، اور عوام ہی سے آپ نے ٹیکسز وصول کرنے ہیں اور حکومت کا پیٹ پالنا ہے. تو یہ تو کریں گے ہی وہ، لیکن اس سے آگے ایک سٹیپ ہم نے جانا ہے. اگر ہم اس ویشس سرکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حکومت کو بہت چھوٹا کرنا پڑے گا. حکومت کے اخراجات ہمیں سلیش کرنے پڑیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 بڑے محکمے ہیں. ایک فائنانس ہے، ایک ڈیفنس ہے، ایک کامرس ہے، اور اس طرح سے ٹریڈ ہے، اور وہ کچھ ٹیکسز کا نظام ہے. تو ہم کابینہ تو ہماری 70-80 کی ہوتی ہے. ابھی ہم نے آلریڈی 20 کر لی ہیں، اور ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کو بھی ہم نے دینا ہے اور ساروں کو ریوارڈ بھی کرنا ہے. تو یہ حکومت چھوٹی ہوتی تو نظر نہیں آتی. سو نمبر 1 کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہونا چاہیے، جو پروونسز میں کام ہونا چاہیے، جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ تو نہیں نظر آتا کہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اخراجات کٹ کرنے سے آپ کو بہت سے بیوروکریٹس کو چھٹی کرانی پڑتی ہے، ان کو گھر بھیجنا پڑتا ہے. بہت سی آپ کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز کرنی پڑتی ہیں، ان کو بھی جو پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں پرائیویٹائز کرنا پڑتا ہے، جو نہیں ہو سکتی ان کو بند کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے.